اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعداء المسلمین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات تمام حضرات گرامی کو سادات کرام و مومنات کو جشن میلاد صالحین شفیع الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فرزند انجمن امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارک ہو اور مالک سے دعا ہے کہ یہ دن بار بار انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں نصیب ہو۔ پیر سید شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ لمحات محفل کے اور ذکر محمد علیہ السلام کے زندگی کے شمار نہیں ہوتے، یہ حدیث میں یہ ایک تو ان کی تائید ہو گئی۔ دوسری بات میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں گا کہ ذکر محمد و آل محمد کی محافل ہی حقیقت زندگی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی لا شے ہے۔ یہ جو لمحات ہیں یہ شے ہے اور یہ جی بالکل ایسی زندگی ہے اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اما اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو، یہ اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو۔ جب اللہ کا حکم ہے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو تو ولی نعمت کو کیوں نہ بیان کرے، جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں۔ اور اتفق العلماء علی ھذہ النقطہ، شرح مواہب میں زرقانی علامہ زرقانی نے فرمایا کہ سارے علماء اس بات پر متفق ہے، سارے علماء سے مراد ہے شیعہ سنی، سارے علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ رب کے خزانے کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، خزانے کی چابی پاک مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور کل مخلوقات کو جو رزق عطا ہوتی ہے، رزق تقسیم ہوتی ہے، اس کی کلید اور اس کی چابی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں۔ اور دوسری گفتگو وہ یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات یعنی شب قدر جو رمضان میں ہے، انشاءاللہ شب قدر جو رمضان میں ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ رب نے کہا خیر من الف شہر، ایک رات جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں جیسے نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس میں انسان کوئی عبادت کرے، کوئی ذکر کرے، کوئی اچھا عمل خیر کرے، گویا 85 سال تک، یعنی وہ تعداد اس کی جمع کیا ہے، گویا 85 سال تک بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس رات کو کیا فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بھی اسی آیت میں موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کی۔ تو عزیزان گرامی، جب قرآن جس رات میں نازل ہو جائے وہ خیر من الف شہر ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن نازل ہو جائے، جس رات صاحب قرآن ہے جی، قرآن اپنی جگہ پر فضیلت کا باعث ہے، قرآن کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن قرآن اس وقت قرآن بنتا ہے جب مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہو جائے۔ مصطفیٰ کی زبان کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی گفتگو کا نام قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، جس رات میں مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں وہ آج کی ہی رات ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ چیزوں کو اللہ پاک بیان نہیں فرماتا واضح طور پر، لیکن عقل مند بندہ مومن
اپنی فراست سے ان چیزوں کو پا لیتا ہے. خدا اللہ نے جو کہہ دیا کہ بھائی جس رات میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو سیاڑا بندہ خود سمجھ جاتا ہے جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنا افضل ہوگا، اس کے آنے والی رات کتنی فضیلت کا باعث ہوگی. اس لحاظ گرامی آج کی رات میں اور کل کے دن میں جہاں مصطفیٰ پاک کی میلاد ہوئی ہے، سرکار کی یہ بڑی شرف اور فضیلت والے لمحات ہیں، بہت قیمتی لمحات ہیں. رب نے 2 چیزوں میں مخلوق کو اپنے ساتھ اس لا شریک نے شریک کر دیا ہے. ایک چیز تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جس میں اللہ نے اپنی مخلوق کو شریک کر دیا. اپنے اس لا شریک نے درود میں بندوں کو بھی، مومنین کو اپنے شریک کر دیا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں تو بھی درود پڑھے. اور ایک میلاد مصطفیٰ میں رب نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شریک کر دیا، کیونکہ میلاد صرف بندے نہیں مناتے بلکہ رب بھی مناتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک مثال دوں گا کہ اللہ نے کیسے میلاد منایا ہے اور اس میلاد کو کیسے دنیا والوں کو کر کے دکھایا ہے. تو علماء موالید نے جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے تاریخ میں، سب نے کچھ معجزات لکھے. کچھ معجزات جو آج کی رات میں اور کل کے دن میں رخ پائے اس کو تاریخ میں لکھا ہے. مثلا سرکار کی میلاد کے ساتھ ہی جو قیصر کے قصر میں جو 14 کینگرے تھے وہ گر گئے، اور دریائے ساوا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ خشک ہو گیا. اور یہاں پر ایران میں وہ آتش کدا فارس میں جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا اور لوگ اس آتش پرستی میں مبتلا تھے، وہ آتش خود بخود سے خاموش ہو گئی. اور سیدہ طاہرہ مطہرہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کی ذات پر صلوات کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو ہے نا بی بی کو اللہ نے معجزہ دکھلایا، یعنی کائنات پہ واحد معظمہ رسول کی ماں ہے جس کو سب سے پہلے اپنی اس شہزادے کے معجزے اللہ نے دکھائے. تو معجزہ یہ تھا کہ آپ نے دیکھا آج کی رات میں کہ قیصر و کسرا اور دمشق اور شام اور روم کے سارے شہر نور مصطفیٰ سے روشن ہو چکے ہیں، مشرق و مغرب نور مصطفیٰ سے روشن ہو چکے ہیں. تو یہ سارے معجزات اور کرامات ہیں جو آج کے دن اور میلاد کے حوالے سے. لیکن جو گزارش میں نے کرنی ہے وہ شریک اور شرکت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب مورخین نے لکھا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں رب نے کل کا جو دن ہے، آج کی رات اور کل کا جو دن ہے 17 ربیع الاول کا، اس میں پوری جہاں میں بلا تفریق رنگ و نسل اور کلمہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، کالے گورے، سارے افریقی عیسائی، اوپر نیچے سب کچھ، جہاں بھی جس ماں نے جو جنا وہ کاکی جنا. رب نے اپنے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں میلاد میں ایسا جناب علی تحفہ نشر فرمایا اور ایسا تحفہ تقسیم کیا جس کے گھر میں کوئی ہوا تو وہ کاکا ہوا ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو کاٹ کے عطا فرمایا. تو میں عرض کروں گا اس محمود لا شریک نے، اس محمود لا شریک نے اس دن میں کاکے تقسیم کر کے بتایا کہ مخلوق بھی اس میلاد میں میرے شریک ہو چکے ہیں. اور محبت کا یہ عالم ہے اپنے محبوب سے، وہ مطلوب ہے، رب طالب ہے. اللہ نے قرآن میں تاریخ میں جس نبی کا ذکر کیا ہے وہ نبی جو ہے وہ طالب رہا ہے، ولی طالب رہے ہیں. لیکن کائنات کے واحد ہستی ہے میرے مصطفیٰ جو مطلوب خدا ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر جب اللہ نے کیا ہے تو عجیب طریقے سے کیا ہے. جب نام رکھا ہے تو اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا ہے. خود احد ہے، خود احد ہے، اور اپنے مطلوب سے محبت کا ایسا معیار قائم کر دیا اور کائنات کو بتا دیا میں احد ہوں
اور میرے ساتھ مصطفیٰ کا جو رشتہ ہے وہ محبت والا رشتہ ہے. میں احد ہوں اور میری میم کو استعمال کر کے میں احمد بنا دوں گا. اور یہ میم جو ہے علماء عرفا نے لکھا ہے یہ میم محبت کی میم ہے. میں احد تھا، میں نے اپنی اسم کے درمیان میں محبت والی میم کو شامل کر کے محمد اور احمد بنا دیا. رضان گرامی، پاک مصطفیٰ کی ذات گرامی اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی میں جناب علی آج کی جو دن میں ہے، جو مناسبت سے اس سے عرض کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت عصمت و طہارت کے ترجمان کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام. رسول پاک کے علم کے میراث اور مولا علی پاک کے علم کے وارث کا نام ہے جعفر صادق علیہ السلام. جیسے نانا کا نام صادق ہے ویسے نواسے کا نام صادق ہے. یعنی کئی پشت گزرنے کے بعد بھی رسول کی جو اولاد ہے وہ رسول کی طرح صادق و امین ہے. اور ان دو ہستیوں کو صادق کیوں کہا گیا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی، لیکن ایک وجہ جس میں دونوں صادقین کے مطالب کو ہم جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک رسول نے اپنی ساری زندگی میں ہر بات صدق والی ہی کی ہے، لیکن سب سے صادق بات جو اس صادق کی ہے وہ یہ ہے کہ علی پاک کو ہمیشہ لوگوں کو دکھاتے رہے، علی کی ولایت دکھاتے رہے، علی کا چہرہ دکھاتے رہے، علی کا ذکر کرواتے رہے، لوگوں کو علی علی کرواتے رہے، لوگوں کو علی دکھاتے رہے. اور اس صادق کا یہ کمال تھا، یہ مسند رسالت پر بیٹھ کر مصلی رسالت بچھا کر علم رسول کا بانی بن کر مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تھے اور لوگوں کو علی سکھاتے تھے. وہ صادق علی دکھا کے گیا، یہ صادق علی بنوا کے گیا. لہذا اس عظیم امام علیہ السلام کا جو شرف ہے وہ حقیقت میں شرف ہے رسول اللہ. اس لیے ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں اور جی ذکر کا اختتامی جملہ ہوگا کہ ایک مشہور فقیہ آیا کوفے سے مدینہ میں. ہاں جی، کوفے سے مدینہ میں آیا تو امام کی بارگاہ میں رہا. 2 سال اس نے اعلان کیا کہ میں امام کی بارگاہ سے فیض پاتا رہا. جب کوفے میں ہوتا تھا تو اپنے آپ کو فقیہ سمجھتا تھا، بہت بڑا، کہتا تھا جتنا میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. جب مدینے میں پہنچا اور فرزند رسول کی شاگردی اختیار کی 2 سال، اس کے بعد اس کا وہ نعرہ مشہور ہے لولا سنتان لحلق النعمان، اگر جعفر صادق کے شاگردی میں 2 سال میں زندگی بسر نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ روایت ہے کہ امام کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو آیا، سوال جواب ہوئے تو اٹھنے لگے تو امام پاک کے دست مبارک میں عصا تھا. عصا یعنی جو رسول پاک کا عصا ہے، تبرکات میں سے رسول پاک کے وہ امام کے پاس تھا. تو اس نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ عصا کا بوسہ لینے کی کوشش کی، عصا کا بوسہ لینے کی کوشش کی. تو اچھی بات ہے، عصا کا بوسہ لیتے رسول پاک کی جو عصا ہے تو احترام تو ہونا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، ادب کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب میں بھی حفظ مراتب ہوتے ہیں. ہاں جی، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ادب بھی کرے تو ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی، حفظ اس میں سب سے عظیم سے جو ادب کے معاملے میں ہے وہ حفظ مراتب ہے. ہاں جی، میں مثال طور پر شاہ صاحب کو مثلا بٹھاتا ہوں اس طرف، قریب کر کے بٹھاتا ہوں اس طرف، اور کسی اور صاحب کو ادھر بٹھاتا ہوں، تو یہاں پر بھی ادب کے کچھ مراتب ہوتے ہیں. مثلا جو سید بادشاہ اس کو دائیں طرف بٹھاؤں، جو غیر سید اس کو بائیں طرف بٹھاؤں، دونوں کے ادب ہے لیکن حفظ مراتب ہے. مثال عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو وہ آیا، اس نے امام کے اس عصا کو بوسہ لینے کی کوشش کی ہے، عصا کو بوسہ لینے کی کوشش کی تو سرکار نے عصا اپنی طرف کھینچی
مصطفیٰ کی عصا اپنی طرف کھینچی اور فرمایا کہ اس عصا کو تم کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگا تیرے نانا مصطفیٰ کا عصا ہے۔ آپ نے فرمایا اس ہاتھ کو چوم جو خون رسول اور گوشت رسول کا وارث ہے، اس ہاتھ کو کیوں نہیں چومتے؟ یار یہ اصل رسول ہے، یہ خون رسول ہے، یہ نسل رسول ہے، یہ حقیقت مصطفی ہے، اس کو چوم، عصا کو بھی چوم، پی چوم ہے۔ تو اس سے ایک اور نقطہ جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ عالم نے ایک جملہ کہا تھا مجھے یاد پڑا 5-6 سال پہلے کہ یہ نئے نئے میلاد کے اس وقت یہ چرچا ہو رہا تھا، میلاد کے محافل مجالس جو ہے نا جلوس وغیرہ، تو اس میں ایک چیز جو ہے کثرت سے مثال طور پر مسلمان میلاد منانے والے لے کے پھرتے ہیں اور اچھی بات ہے، اس کا جگہ جگہ چرچا کرتے ہیں، گیٹ کے اوپر بھی لگا دیا نعلین پاک، اپنی سجایا، مثال سینوں کے اوپر بھی سجایا نعلین پاک، کچھ مولوی حضرات نے امامہ بنایا نعلین پاک کا ہے، تو یہ ہو گئی بھئی ذکر رسول پاک کی نسبت سے، وہ نعلین کی نسبت بہت اچھی بات ہے اور ادب کا تقاضا ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی میں عرض کروں گا رسول نے مسلمانوں کو ثقلین سے تمسک کا حکم دیا تھا، نعلین سے تمسک کا حکم نہیں دیا۔ ارے مسلمان نعلین کو چومتے ہو، ثقلین کو چھوڑتے ہو، نعلین کو سر کا امامہ بناتے ہو اور ثقلین کو سر سے نیچے رکھتے ہو۔ یہ پیغام شاہزادہ کہ حفظ مراتب یہ ہے، جو رسول نے ثقلین دیا ہے قرآن و حدیث، ان دونوں سے تمسک رکھے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، مرتضیٰ بھی راضی ہو جائے، اور جہاں رب مصطفیٰ اور مرتضیٰ راضی ہیں وہاں رب بھی راضی ہے۔ بس آخری نقطہ یہ عرض کرنا ہے کہ ساری کائنات طالب ہے، انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء سمیت یہ سارے کے سارے طالب ہیں، صرف مصطفیٰ مطلوب خدا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے قرآن میں صرف ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا برب المشارق والمغارب، برب، میں رب ہوں تمام مشارق اور مغارب کا، اس میں کل کائنات آ جاتی ہے، یعنی کل کائنات کا میں رب ہوں، میں خود رب ہوں کل کائنات کا، یعنی اپنے رب ہونے کو اللہ نے بطور فضیلت اور امتیاز ذکر فرمایا ہے کہ کائنات طالب ہے، میں مطلوب ہوں، کیونکہ میں کائنات کا رب ہوں، برب المشارق۔ جب کل کائنات کی بات آئی تو صرف ایک دفعہ کہا میں کائنات کا رب ہوں، لیکن جب اپنے مصطفیٰ کی باری آئی تو قسم ہے اس ذات الجلالہ کی، فرمایا 240 دفعہ قرآن میں فرمایا ربکا 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 ربکا، یہ 240 دفعہ آگے بھی شمار کرے ربکا ربکا۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ رضوان گرامی، ایک لیلا و مجنون ہوا کرتے تھے عرب میں، جی لیلا و مجنون، جیسے یوسف و زلیخا کا تذکرہ قرآن میں ہے ویسے عرب کی شاعری میں لیلا و مجنون کا تذکرہ ہے۔ محبت کی جو ہے انتہا کو بیان کرنا ہو تو وہ لیلا و مجنون کی مثال دیتے ہیں عرب میں، عرب شاعری میں جو ہے نا۔ اور اس پہ ایک مجھے لطیفہ خیال آیا کہ ایک قصہ وہ کہانی بیان کر رہا تھا، ساری رات لیلا و مجنون کا وہ قصہ جناب علی سناتا رہا۔ صبح ایک بولے والے بندے نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ ان میں سے مؤنث کون تھا مذکر کون تھا؟ لیلا و مجنون میں سے۔ تو عربی شاعری میں لیلا اور مجنون کا قصہ مشہور معروف ہے، تو مجنون کا ایک قصیدہ جو اس کے لیلا کی شان میں پڑے، اس کی قبر میں نظر بدل پڑی ہے، وہ یہ تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار، کہ ولیکن حب من سکنت دیارا، کہ میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں نا تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ شہر کے ہر دیوار کو میں چومتا جاتا ہوں، اقبل ذل جدار و ذل جدار،
اور اس شہر کے ہر دیوار کو میں بوسہ لیتا ہوں، ہر دیوار کو میں چومتا ہوں، اس کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے مجنون تو ان گاروں والی دیواروں کو کیوں چومتا ہے؟ کہتا ہے میں دیواروں کو اس لیے چومتا ہوں، اس دیوار کے پیچھے لیلا رہتی ہے، اس سے اظہار محبت میں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بس یہ شعر تھا، اس کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کو معرفت کو اس منزل پر۔ یہ تو لیلا مجنون کی قصے کہانیاں ہیں، لیکن جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، قرآن نے ایک اوپر قسم کھایا، وہ قسم ان الفاظ میں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، شہر مکہ کی اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا کہ یہ شہر مکہ ہے، اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں یہاں پر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی الہی یا حمید الحق محمد و علی بحق علی فاطر و بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن تقدیم بسلام بحق الحسین بحق تصد المعصوم من ذریت الحسین بار الہ ذکر صادقین علیہ السلام اللہ قبول و مقبول فرما، اس کا اجر کثیر عطا فرما، مالکان بانیان کی توفیقات خیر مداح فرما، تمام امنات کی حاجت شریک و پروردہ فرما، مالکانات میلاد سعادت صدوں میں جو بھی اولاد ہیں اس التماس دعا کی چند بچوں کے پروردگار سب کو صاحب اولاد فرما، جوان بچوں کے لیے ثواب خیر نازل فرما، مالکانات عظیم کی عید میں پروردگار جو بیماران ہیں ملتمسین ہیں اس محفل میں جو بیماران ہیں، ہمارے شاہد بھائی جعفر عباس اور محمد بہادر صاحب اور گھروں میں جو اسپتالوں میں پڑے انہوں نے محسوس ہے، پروردگار سب کو شفا کلی و عاجل عطا فرما، پاک مصطفیٰ کی اولاد میں صدق امام جعفر صاحب کی میلاد سب میں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، مولا کے تمام خداموں کی حفاظت فرما، شر و فتنہ زمن سے سب کو محفوظ فرما، اس قریب کے بزرگان مرحومین مغفرت سادات کرام سب کو صادقین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما، مولا کے تمام خودداروں کی حفاظت فرما، شر و فتنہ زمن سے محفوظ فرما، ملک عزیز پاکستان مسلم سلامتی نازل فرما، بزرگان دین مدارس دین کی حفاظت فرما، سب کو کربلا پاک کی زیارت نصیب فرما، حجت دوران امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے چہرے میں کے جمال اور ہم سب کو زیارت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات